وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگان اسلام اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی متبرک اور عظیم الشان ماہ رمضان شریف کی آمد پر چند منٹ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ قدرت الہی کی جانب سے پیش بہا تحفہ عطیہ ہے، اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ بھی انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو جمع کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، تمہاری دعا قبول کرتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے۔ تمہاری نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، لہٰذا تم خدا کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند قدوس بندوں کی اطاعت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خبر دینے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے بیک زباں ہو کر کہا تھا: اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے میرے رب، کیا آپ زمین پر ایسے لوگوں کو بسائیں گے جو زمین پر فساد کیا کریں گے، آپس میں دنگا فساد کیا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا: انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جاؤ، تمہیں کیا خبر، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے ان تمام چیزوں کی خبر ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس لیے اب اس کے نیک بندے جب خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو، یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم نے فساد اور خون ریزی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔